ہمارے بچے ہمارا مستقبل۔ تمام بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، وہ توحید پر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت اسلام نے مسلم والدین پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں، تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر ان کے مستقبل کو روشن کر سکیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی شادی سے پہلے ہی ان کی تربیت کا خیال کرنا ہے۔ ہمارا جوڑا کیسا ہے، ہماری ہونے والی بیوی کیسی ہے، ہمارا ہونے والا شوہر کیسا ہے، دینداری اس میں ہے کہ نہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اس کے اچھے پھل پھول ملیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اچھی بیوی پا گئے اور بیوی اچھا اور دیندار شوہر پانے میں کامیاب ہو گئی، آپ دونوں رشتہ نکاح میں جڑ گئے، گویا آپ اچھی اور ہموار زمین پا گئے ہیں، زرخیز مٹی آپ کو مل چکی ہے، اور اب آپ بیج بو سکتے ہیں، اب آپ پودے اگا سکتے ہیں۔ لیکن بیج ڈالنے سے پہلے یہاں بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا بیج ضائع نہ ہو، ہمارے بیج کی ہر طرح سے حفاظت ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں باؤنڈری گھیرنی ہوگی۔ کیسی باؤنڈری؟ کسان کا وہ لفظ یاد رکھیے، کسان جب زرخیز زمین پاتا ہے، جب اچھی مٹی اسے مل جاتی ہے اور اپنا بیج بونا چاہتا ہے، وہ نرم و نازک پودوں کو اگانا چاہتا ہے، تو یوں ہی نہیں ڈال دیتا، یوں ہی نہیں انہیں اگا دیتا، وہ گملے یوں ہی نہیں لگا دیتا، ان کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، اپنی کھیت کی چہار دیواری بناتا ہے، اس کی فصیل تیار کرتا ہے، اپنے کھیت کے چاروں طرف وہ لکڑی کی دیواریں قائم کرتا ہے، اور اس طرح سے اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے تاکہ اس میں کوئی جانور نہ گھسے جو ہمارے بیج اور پودوں کو نقصان پہنچا سکے، یا کوئی جانور صفت انسان ہمارے ان اگے ہوئے پودوں میں پھول اور پھل جو لگے ہیں انہیں وہ توڑ مروڑ کر ان کی بے حرمتی نہ کر سکے، اور اس سے ہمارے پودے محفوظ ہوں، ہمارا بیج محفوظ ہو۔ ہمیں بھی اپنا بیج بونے سے پہلے اس کے حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر۔ کیسے حفاظت کرنی؟ ہمیں بھی دیوار کھڑی کرنی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد ملاقات کی جو پہلی رات ہے، جسے آپ سہاگ رات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات میں سب سے پہلی ذمہ داری کسی بیوی اور شوہر کی، کسی ہونے والے ماں اور باپ کی یہ ہے کہ وہ اپنے گرد چہار دیواری قائم کریں، فصیل کھڑی کریں، دیواریں بنائیں۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے سہاگ رات اور اس میں اتنا بڑا کام، 11 سے 12 گھنٹے کی رات، اگر ہم اس میں دیواریں کھڑی کرنے جائیں گے، فصیل بنانے جائیں گے، اور ہم وہاں چہار دیواری لگانے جائیں گے، تو ہمیں تو بات چیت کا بھی موقع نہیں ملے گا، ہم بات چیت بھی نہیں کر سکیں گے، ہماری دیوار کیسے تیار ہوگی؟ اتنا بڑا کام، تربیت اتنا مشکل نہیں، بالکل ریڈی میڈ دیوار آپ کو مل رہی ہے۔ وہ کون سی دیوار ہے جو آپ کو کھڑی کرنا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا ہے، جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب النکاح میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شوہر اپنی بیوی سے ملنا چاہے، اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے تاکہ وہ شیطان کے شر و فساد سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے اور اپنی ہونے والی اولاد کو بھی اس سے حفاظت میں رکھ لے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ یہ ہے وہ دیوار۔ وہ دعا کیا ہے؟ تو جملوں پر مشتمل، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے، اے اللہ تو شیطان کو ہم سے دور کر دے اور ہماری ہونے والی اس اولاد سے بھی شیطان کو دور فرما دے جو تو ہمیں اس ملاقات کے نتیجے میں عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی سے جمع اور ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھے گا،
اگر اللہ رب العالمین نے اسی ملاقات کے نتیجے میں اسے اولاد دے دی، اولاد مقدر کر دیا، تو اس ہونے والی اولاد کو شیطان ہرگز ہرگز نقصان نہیں دے سکے گا۔ سبحان اللہ، کیسی دیوار ہے جو ریڈی میڈ آپ کو مل گئی۔ آپ نے اپنی زبان سے 2 جملے ادا کیے، شیطان کے خلاف چہار دیواری کھڑی ہو گئی۔ وہ اب آپ کے بیڈ پر اپنے پر نہیں مار سکتا، وہ آپ کو نہیں ستا سکتا، وہ آپ کے اس کام میں عمل دخل نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی خوشخبری کے مطابق اس ملاقات سے ہونے والا آپ کا بچہ، اس ملاقات کے نتیجے میں ہونے والی آپ کی بچی، وہ دیندار ہوگی، وہ فاشعار ہوگی، پرہیزگار ہوگی، شیطان کے شر و فساد سے محفوظ ہوگی۔ آنے والے دنوں میں اگر آپ نے یہ دیوار کھڑی کر دی تھی، اپنے آپ کے ارد گرد حصار آپ نے بنا لیا تھا، اور اللہ نے آنے والے دنوں میں آپ کو یہ خوشخبری دی کہ اب آپ کے گھر میں پھول کھلنے والے ہیں، آپ کے آنگن میں چاند اترنے والا ہے، اور بس 8 یا زیادہ سے زیادہ 9 مہینے کے اندر اللہ آپ کو بچے دینے والا ہے۔ تو یہاں بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کے پہلو کا خیال رکھیں، اور وہ تربیت یہ ہے کہ حالت حمل میں بھی ماں اور باپ، بیوی اور شوہر اپنے بچے کی دینداری کے لیے، اس کے تقوی شعار ہونے کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ، یہ اولاد جو تو ہمیں دینے والا ہے، یہ بچے جو تو ہمیں عطا کرنے والا ہے، اے اللہ تو انہیں دیندار بنا، انہیں وفا شعار بنا، انہیں اطاعت کرنے والا اور فرما بردار بنا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے کیا تھا، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے میں بھی کی تھی، جب اللہ انہیں اولاد دینے والا تھا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب تو ہمیں اپنے پاس سے ایک پاکیزہ ذریت، ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا اللہ کے نیک بندے بھی کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب تو ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں نصیب فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ ہمیں اس قسم کی دعائیں حالت حمل میں بھی کرنا چاہیے، یہ بھی بچے کی تربیت ہے۔ اللہ نے آپ کو بچے دے دیے، اب بچے کی پیدائش کے بعد تربیت کا دائرہ وسیع ہو گیا، اور اب یہاں سے ماں باپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داریاں مختلف ہو گئی، تربیت کے تئیں ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہو گئی۔ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد وہ اپنے منہ میں کوئی میٹھی چیز لے، اگر کھجور یا چھہارا اسے میسر آ جائے تو سب سے افضل ہے، اس کھجور یا چھہارے کو اپنے منہ میں رکھے اور اسے چلبلا کر اس کا رس اپنے بچے کے منہ میں ڈالے۔ شریعت کے اندر اس کا نام ہے تحنیک۔ بچے کو تحنیک کرنا یعنی اسے کھجور یا چھہارا چلبلا کر اس کا رس اس کے منہ میں ڈالنا، یہ سنت رسول صحیح مسلم کے اندر یہ روایت مروی۔ اسی طرح باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کے عقیقہ کا انتظام کرے، اس کے بالوں کو مڈائے اور چھلائے، اور اس کے اچھے اور اسلامی نام رکھے، اور ممکن ہو سکے تو اسی 7ویں روز اس کا ختنہ بھی کرا دے، کیونکہ یہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین دونوں کا عقیقہ اور ختنہ ایک ہی دن آپ نے کیا، اور وہ 7واں روز تھا۔ علامہ طبرانی نے یہ روایت اپنی کتاب المعجم الصغیر کے اندر نقل کی ہے، جس کے روات ثقہ ہیں، صدوق ہیں، سچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں فرماتے ہیں، عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین وختنہما ل7 ایام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ اور ان کا ختنہ 7ویں روز کیا۔ عقیقے کے دن آپ نے ختنہ بھی کیا، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی، بلکہ میڈیکلی یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے زخم جلدی مندمل ہو جائیں گے، جلدی ختم ہو جائیں گے، وہ جلدی آرام پا جائے گا۔ رہا ماں کی ذمہ داریوں کا سوال، تو پیدائش کے بعد ماں کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے، وہ اپنے بچے کی پرورش اور پرداخت میں کوئی کمی نہ آنے دے، وہ اپنے بچے کی غذا کا ہر ممکن انتظام کرے، اور ہو سکے تو اسے دودھ پلانے کی ذمہ داری کو بھی نبھائے۔ یہ ماں کی اہم ذمہ داریاں ہیں جو پیدائش کے بعد اسے نبھانی ہیں۔ اب بچہ جب اس عمر کو پہنچ گیا کہ وہ کھانا کھانے لگا،
آپ سے تھوڑی موڑی باتیں کرنے لگا، وہ بستے ٹانگ کر بیگ لے کر اسکول کی طرف جانے لگا اور آپ سے چھوٹے موٹے سوالات کرنے لگا، اس میں جستجو پیدا ہونے لگی۔ ابو یہ پٹو جو ہے نا یہ تو ہرا ہے، لیکن یہ کوا کالا کیوں ہے؟ مرغی اس کا دم چھوٹا سا ہے، لیکن یہ مرغا اتنی لمبی دم والا کیوں ہے؟ آپ سے سوال کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی۔ یہاں پر بچے کی تربیت ایک اہم موڑ لیتی ہے، جہاں پر ہر ماں باپ کو بچوں کے تربیت کے تعلق سے 3 اہم گوشوں کی طرف دھیان دینا ہوگا، بلکہ 3 اہم تربیت گاہوں پر کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ نمبر 1، بچے کا گھر اور اس کا ماحول کیسا ہے۔ نمبر 2، جس اسکول میں پڑھنے جا رہا ہے وہ اسکول کیسا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے۔ نمبر 3، گھر اور اسکول کے بیچ کا جو اسپیس ہے، گھر اور اسکول کے بیچ کا جو فراغ اور جو خلا ہے، جسے آپ سماج اور معاشرہ کہتے ہیں، پاس پڑوس کا ماحول کیسا ہے۔ ان 3 اہم تربیت گاہوں پر اگر آپ کی نظر کڑی رہی تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی تربیت ایک صحیح سمت میں جا رہی ہے، آپ کی تربیت ایک صحیح ڈائریکشن میں ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں آنے والے دن یہ آپ کو پھل اور پھول کھلائیں گے، آپ کو اس کا اچھا ثمر اور پھل ملے گا۔ لیکن اسی جگہ پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، میرا گھر اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہم نے اسکول بہت اچھا چنا ہے، سینٹ جوزف، سینٹ زیویئرس، مطمئن ہو گئے ہم، پاس پڑوس ٹھیک ہے، فلاں کے ساتھ ہمارا بچہ کھیل رہا ہے، اچھا طالب علم ہے، اچھا بچہ ہے، مطمئن ہو کے اگر آپ بیٹھ گئے تو آپ نے گویا تربیت کی لہلہاتی ہوئی فصل کو پکنے سے پہلے کاٹ لیا۔ اور فصل کو پکنے سے پہلے کاٹ لینا ہوش مندی ہے یا نادانی؟ جی نادانی ہے۔ کسان اس وقت تک مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا ہے جب تک اس کی لگائی ہوئی فصل، جب تک اس کے لگائے ہوئے پیڑ اور پودے اس کی کھیت میں ہیں، وہ امن و اطمینان کی سانس نہیں لیتا۔ ہر روز وہ اپنے کھیت کا جا کر جائزہ لیتا ہے اور دیکھتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور کیا ادھر ادھر کی جنگلی گھاس پھوس تو نہیں اگائی ہے میرے کھیت میں جو میری اس فصل کو متاثر کر رہی ہو؟ اور کیا اسے اگر ایسا ہے تو وہ اس گھاس پھوس کو نکال کر باہر کرتا ہے، اپنے پودوں کی تربیت کرتا ہے، جنگلی گھاس پھوس اس کو دبا نہ دے، ہمارے پودے متاثر نہ ہو جائیں۔ اگر اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، اگر وہ کھیت اور وہ فصل پانی تلاش کر رہی ہوتی ہے تو کسان اس کی سینچائی بھی کرتا ہے، اگر اسے کھاد اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کسان کھاد لے جا کر اس میں ڈالتا ہے، اور اس کے باوجود اس وقت تک مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا جب تک اس کی فصل کے یہ دانے کٹ کر حفاظت کے ساتھ اس کے گھر نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو یہاں پر مطمئن ہو کر بیٹھنا نادانی ہوگی۔ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں میں پاس پڑوس کے ماحول کی وجہ سے کہیں بری عادتیں تو نہیں لگ گئی، کہیں برے اخلاق و عادات تو نہیں آ گئے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اصلاح کی ضرورت ہے، یا ہم اپنے بچے کے اخلاق اور آداب کو مزید بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ آئیے ہم اس سلسلے کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف صالحین اپنے بچوں کو کیا سکھاتے تھے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، کب کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، آپ کا انداز تربیت کیا تھا؟ ہمارے اسلاف بچوں کی اخلاقی تربیت، بچوں کی ایمانی تربیت کرتے تھے، بچوں کو دین اور ایمان سکھاتے تھے، عقیدہ سکھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ کسی انسان کی زندگی کی سب سے قیمتی پونجی، اگر عقیدہ صحیح ہے تو انشاءاللہ بعد کے اعمال درست ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم نے ہمارے سامنے ایک بہت ہی بزرگ انسان، ایک بہت ہی صالح اور رائچیس پرسن حضرت لقمان کی مثال پیش کی۔ آپ جانتے ہیں لقمان کے بارے میں؟ لقمان کوئی نبی نہیں تھے، ایک صالح اور نیک دیندار انسان تھے۔ ان کی نصیحت آموز باتیں اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آ گئیں کہ نزول قرآن سے صدیوں پہلے گزرنے والی یہ ہستی حضرت لقمان کی ہستی، ان کی نصیحت آموز باتیں
بچے کو تربیت کا ان کا جو انداز تھا، ان کی جو باتیں تھیں، اللہ کو ایسی پسند آئیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے درج کر دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، نصیحت حاصل کریں۔ لقمان نے کیا سکھایا تھا؟ بہت ساری باتیں سکھائی تھی اپنے بچے کو جو بہت ہی قیمتی ہیں، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل۔ سب سے پہلی چیز کیا سکھائی تھی؟ سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو لقمان کے واقعے کو، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا تھا، یا بنیا، اے میرے لاڈلے، اے میرے لختی جگر، اے میرے نور نظر، لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک یہ بڑا بھاری ظلم ہے۔ عقیدے کی تعلیم دی، دین اور ایمان کی تعلیم دی، یہی تعلیم ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چہیتے اور چھوٹے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جس کا ذکر جامع ترمذی کتاب الزہد کے اندر ہے۔ کیا تعلیم دی تھی اللہ کے رسول نے؟ حضرت ابن عباس خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کے گدھے پر سوار تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول جا رہے تھے، ڈرائیور تھے، میں آپ کے پیچھے تھا۔ آپ نے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تم کو کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے کان لگا لیے۔ ہاں اللہ کے رسول فرمائیے، حاضر ہوں میں، میرے کان حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا سکھایا؟ اے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، روبرو پاؤ گے، جب ضرورت ہوگی اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں کسی موقع پر مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی کی دہائی دینا، اسی ایک کو پکارنا۔ اور سن لو، وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یاد رکھو اگر اس دنیا کے سارے لوگ، ساری امتیں جمع ہو کر تمہیں تھوڑا بھی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتی ہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سارے دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تمام قلم اٹھا لیے گئے ہیں، تقدیر لکھ دی گئی ہے، صحیفے خشک ہو گئے۔ کتنی اچھی تعلیمات ہیں اللہ کے رسول نے اپنے صحابی حضرت ابن عباس کو ان کے بچپن میں سکھائی، ان کی تربیت کی۔ اسی طرح ہمارے اسلاف بچوں کو عبادت و بندگی کی تعلیم دیتے تھے۔ دین و ایمان اور عقیدے کے بعد عبادت و بندگی کا درجہ ہے، اور عبادت و بندگی کی فہرست میں، عبادات کے باب میں سر فہرست نماز ہے۔ اسلاف نے نماز کی ایسی تاکید اپنے لوگوں کو کی ہے، اپنے بچوں کو کی ہے کہ مرتے دم بھی انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مرتے دم بھی بچوں کو انہوں نے نماز کی وصیت اور تاکید فرمائی۔ اس کی بہت اچھی مثال قرآن کریم میں اللہ نے پیش کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جس کا ذکر سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 133 میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام جب اپنے آخری عمر میں تھے، آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا، ایک مثالی باپ اور اس کے مثالی بیٹے۔ سامعین کرام اور تمام ناظرین و مشاہدین، اس واقعے کو غور سے سنیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام نے تمام بچوں کو جمع کیا اور پوچھا، کیا پوچھا؟ بیٹے، پراپرٹی جو جمع ہے تم ڈسٹریبیوٹ کیسے کرو؟ کس کا کیا حق ہے؟ یقیناً یہ چیز بھی ضروری ہے، لیکن آپ ذرا دھیان دیجئے یعقوب علیہ السلام کیا پوچھتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے فرزندو، اے میرے بیٹو، ذرا بتاؤ میرے بعد تم کس کو پوجو گے؟ تم عبادت و بندگی کس کی کرو گے؟ کس کو پوجو گے؟ قابل پرستش تمہارے یہاں کون ہوگا؟ عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک
ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. سبھی نے مل کر کے بیک زبان جواب دیا، اے ابو جان، ہم اسی ایک معبود حقیقی کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے ہیں اور جس کی آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کیا کرتے تھے. ونحن له مسلمون، اور ہم سب کے سب اسی ایک اللہ کے تابع فرمان رہیں گے، اسی کے فرما بردار بن کر جئیں گے. کیسا مثالی باپ اور کیسے مثالی بیٹے. اسی کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دی. لوگوں، اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو، نماز سکھاؤ، نماز کی بابت انہیں تربیت دو، جس کا ذکر سنن ابو داؤد کتاب الصلاح کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. لوگوں، اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دو، نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور ان کی پٹائی کرو، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز چھوڑ رہے ہوں. کس کی تعلیم ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. ہمیں بھی اگر اچھا مثالی باپ اور ہمیں مثالی ماں بننا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اس قسم کی تربیت دینی ہوگی. اسی طرح ہمارے اسلاف بچوں کو اخلاق اور آداب کی تعلیم و تربیت دیتے تھے. کیسے اخلاق؟ کھانے پینے کے اخلاق و آداب، اٹھنے بیٹھنے کے اخلاق و آداب، سونے جاگنے کے اخلاق و آداب، چھوٹوں کے ساتھ پیش آنے کے اخلاق و آداب، بڑوں کے احترام کے اخلاق و آداب. یہ سب ہمارے اسلاف سکھاتے تھے. آئیے میں اسی تعلق سے آپ کو ایک حدیث سناؤں، ایک بہترین واقعہ جو حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ باب التسمیہ علی الطعام کے اندر مذکور ہے. خود اس کے راوی حضرت عمر بن ابو سلمہ ہیں جو چھوٹے تھے. بڑے ہو کر انہوں نے اس کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا. ان کی ماں ام سلمہ انہیں لے کر آئی تھی. یہ دوسری شوہر کے اولاد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ماں سے شادی کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے، ربیب بن گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی گود میں تربیت پا رہا تھا. ایک دن میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا آپ کے ساتھ. میرے ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے، گردش کر رہے تھے. کبھی میں اپنے سامنے سے کھاتا، کبھی اچھی لگتی تو فلاں کے سامنے سے اٹھا لیتا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بھی 2-4 لقمے لے لیتا. اللہ کے رسول نے مجھے آداب سکھائے کھانے کے اور کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے بچے، دیکھو کھانے کے آداب ہیں. تم بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو، نمبر 1، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، نمبر 2، اور وہاں سے کھاؤ جو تم سے قریب ہے. ادھر ادھر سے لوگوں کا حق مت مارو، لوگوں کے سامنے سے مت کھینچو. یہ اگر ڈش ایک ہی ہو تو یہ آداب ہے. اگر ڈش کئی ایک ہے تو دوسروں کے سامنے سے بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن ابو سلمہ کو کس طرح سے آداب سکھائے. ہم میں سے ہر ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے آداب سکھانے کا اہتمام کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری مائیں، آج ہماری قوم کے سپوتوں کے باپ اپنے طرز عمل سے ان بچوں کو جھوٹ کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں ان مثالوں میں نہیں جاؤں گا. فون آتا ہے، کس کا ہے؟ اچھا وہ جس نے لون دیا تھا، مجھے قرض پے کرنا ہے. بیٹے یہ لو ذرا بول دو کہ ابو سو رہے ہیں، بعد میں کرنا، بعد میں فون کرنا. ہم اپنے طرز و انداز سے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے. حالانکہ شریعت اسلام نے، مربی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو صریحتاً جھوٹ گردانا ہے، قابل سزا جرم مانا ہے.